یہ باورچی کچن بوائے کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ بطخ لے کر کچن کے ایک دور افتادہ کونے میں چلا گیا۔ وہاں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے بطخ ذبح کی، اس کے پر نوچے اور پھر اسے کاٹ کر آلائشیں نکال کر دو ڈالا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے پتلون کی جیب سے ایک ربر سٹیمپ نکال لی۔ دوسری جیب میں پیڈ بھی موجود تھا جس پر موم کی باریک سی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ بطخ کے ٹکڑے کر کے اس نے ہر ٹکڑے پر یہ مہر لگا دی۔ ایسی مہر عموماً محکمہ صحت کی جانب سے مقرر کردہ ڈاکٹر مذبوحہ پر لگاتے ہیں، لیکن اگر اس مہر کو غور سے دیکھا جاتا تو یہ ڈاکٹر کے نشان کی بجائے ایک اژدہے کی شبیہ پر مبنی تھی۔ بطخ کے یہ ٹکڑے چیف کک کے حوالے کر کے وہ نوعمر کچن بوائے ہوٹل کے باورچی خانے سے باہر آیا اور پھر ایک طرف چل دیا۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک کمرے میں پہنچا جہاں اس نے باورچیوں جیسی وردی اتاری اور دوسرے کپڑے پہن لیے۔ 10 منٹ بعد ایک حسین نوجوان اطمینان سے سیٹی بجاتا ہوا ہوٹل سے باہر ایک چمکدار کار کی طرف بڑھ رہا تھا، تو اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہی نوجوان کچھ دیر قبل کچن بوائے کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے برا سا منہ بنایا اور ریسیور کان سے ہٹا کر اسے بغور دیکھنے لگا، پھر بڑے ہی عجیب لہجے میں بولا، بڑی ہی حیرت انگیز خبر ہے سویٹ ہارٹ، لیکن یہ تو بتائیے کہ میں اس خبر سے کیا نتیجہ اخذ کروں؟ صرف یہی کہ تمہیں ایک بار پھر وہیں جانا چاہیے جہاں بوستان رہتا تھا۔ اس بات کو مت بھولو کہ ان دونوں میاں بیوی کو ایک خاص مقصد کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ بوستان نے ہمیں جو آخری کال کی تھی اس سے بہت کچھ سامنے آنے کی توقع ہے۔ میں بہت سی باتیں چیک کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہاں کی مکمل تلاشی لی جا چکی ہے۔ پھر اب تو شاید وہاں سے مرنے والوں کی روحیں تک رخصت ہو گئی ہوں۔ میں اس عمارت میں جا کر کیا کروں گا؟ ٹائیگر جل آ گیا۔ بعض اوقات تو آپ مجھے فلمی سراغ رساں کی طرح کام کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں ایک بار پھر آرزو سے بات کرنی چاہیے، بہرام نے مشورہ دیا۔ کاش اس لڑکی کے چہرے پر ان گنت چھوٹے چھوٹے دل ہوتے، شہزاد نے کہا اور ایک طویل سانس لی، کیونکہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے ریسیور رکھ کر اوشان کی طرف دیکھا جو کمرے کے وسط میں کمل کا آسن جمائے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں سامنے کھڑکی کے شیشے کو گور رہی تھی جس سے سورج کی دم توڑتی ہوئی کرنیں بڑی نکاہت سے کمرے کے فرش تک پہنچ رہی تھی۔ آرزو کہاں ہے اوشان؟ اس نے بلند آواز میں دریافت کیا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ اوشان نے آنکھیں بند کر لی اور باری آواز میں بولا، وہ اپنے کمرے میں ہے اور ہمارے خاتمہ بالخیر کے لیے منصوبے بنا رہی ہے۔ ٹائیگر کی بویں لمحے بھر کے لیے کمان ہو گئی۔ وہ اس موضوع پر فی الوقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے لمحوں میں سب سے بڑے خطرے کی بات یہ ہوتی تھی کہ اوشان اپنے دیرینہ دشمنوں کی کہانی شروع کر دیتا تھا اور ٹائیگر کو ان لوگوں کے معفوق الفطرت قصے سن سن کر الجھن ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے ملتا ہوں اور ڈنر کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ ہاں، اسے مرغابی ضرور کھلاؤ، اوشان نے گہری متانت سے کہا۔ مرغابی صحت مند خیالات پیدا کرنے کے لیے اکثر ہوتی ہے۔ ٹائیگر زیر لب مرغابیوں کو کوستا ہوا آرزو کے کمرے تک پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں تک اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بار روندی ہوئی مدھم آواز ٹائیگر کی سماعت سے ٹکرائی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ شہزاد نے کیواڑ دھکیل کر کمرے میں قدم رکھا تو اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ آرزو اوندے منہ تکیے پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے متحرک شانے بار بار جس انداز میں جھٹکے لے رہے تھے ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سسکیاں بھر رہی ہیں۔ ٹائیگر کے قدموں کی آہٹ پر آرزو نے تکیے سے چہرہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں اور رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں بلب کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ شہزاد پر نگاہ پڑتے ہی وہ اچھل کر بستر سے اتری اور دوڑتی ہوئی اس کے بازوں میں سما گئی۔ اوہ شہزاد، خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے اور تم زندہ ہو۔ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ اوشان نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اس کے بارے میں دل صاف کر لو۔ وہ تمہارے لیے بے ضرر ہی نہیں، تمہارا بے پناہ ہمدرد بھی ہے۔ نہیں، آرزو چیخ پڑی، وہ مجھے اور تمہیں قتل کر دینا چاہتا ہے۔ آرزو سسک کر بولی، احمقانہ باتیں نہ کرو، اگر وہ ہمیں ٹھکانے لگانا چاہے تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹائیگر نے شفقت سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا، چلو کچھ دیر میں ڈنر آنے والا ہے، تم آج ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاؤ۔ اوشان نے ایک خاص انداز میں مرغابی پکوائی ہے، تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں؟ آرزو بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، جلد ہی اس کا اصل روپ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ٹائیگر زیر لب مسکرا دیا۔ اب بھلا وہ اس نادان لڑکی کو کیسے سمجھاتا کہ اوشان اس کا شفیق دوست ہی نہیں، اس کا روحانی باپ اور خالق بھی ہے، اور کوئی خالق اپنی تخلیق اپنے ہاتھوں مٹانا پسند نہیں کرتا۔ پھر اوشان اس جیسی معصوم اور مظلوم لڑکی کو قتل کرنے کا تو خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔
لیکن یہ سب باتیں وہ اپنے آپ ہی میں سوچ کر رہ گیا اور آرزو کو تسلی دیتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا۔ اوشان اس وقت تک ڈنر ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے پناہ چمک رہی تھی۔ آرزو نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور نگاہ پھیر لی۔ اوشان کی آنکھیں اسے اپنے دماغ میں پیوست ہو کر خیالات کا مطالعہ کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شہزاد اسے لے کر ڈنر ٹیبل پر پہنچا اور نرمی سے ایک کرسی پر بٹھا کر قریبی کرسی گھسیٹ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ آرزو نے ایک بار پھر کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھا، لیکن وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اسی لمحے کمرے کے باہر راہداری میں فوڈ کارٹ کے پہیوں کی چرچراہٹ ابھری اور دروازے پر دستک ہوئی۔ روم سروس کا ویٹر ان کا ڈنر لے کر پہنچ گیا تھا۔ ٹائیگر اور اوشان سر شام ہی ڈنر کھانے کے عادی تھے۔ میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر شہزاد دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور فوڈ کارٹ ویٹر سے لے کر خود ہی دروازے سے ڈنر ٹیبل تک پہنچائی اور کھانا میز پر لگانے لگا۔ اس دوران میں اس کی نگاہیں آرزو پر جمی رہی تھی، جو چہرہ جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے اپنے گریبان میں جھانک رہی ہو۔ کمرے کا بیرونی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے مرغابی کی کاپ کھولی اور مسکرانے لگا۔ یہ مرغابی نمبر 312 ہے، اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ اس سے قبل ہم 311 مرغابیاں کھا چکے ہیں۔ اوشان کے نتنے پھیلنے اور سکڑنے لگے۔ آرزو کے دل و دماغ میں بھونچال جیسی کیفیت تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی کے آخری لمحے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے خوف زدہ نگاہ سے مرغابی کی پلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر اوشان کو گورنے لگی، جو عجیب نظروں سے اسی پلیٹ کو گور رہا تھا۔ اسی لمحے آرزو کو نامعلوم کس طرح یہ احساس ہوا کہ اس کے سامنے جو پلیٹ رکھی ہے وہ زہر آلود ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ اوہ، تو یہ لوگ مجھے زہر دے کر ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ آرزو کے ذہن میں خیال پیدا ہوا۔ اس خیال نے اس کے قلب و ذہن کی طوفانی حالت مزید شدید کر دی اور پھر جیسے اس پر جنون سا سوار ہو گیا۔ وہ اٹھی اور اس نے جپٹ کر دونوں ہاتھوں سے مرغابی کی پلیٹ اٹھا لی۔ اگلی ہی ساتھ اس نے پلیٹ کو پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ نہیں، تم مجھے اس طرح ہلاک نہیں کر سکتے، میں زہر نہیں کھا سکتی۔ وہ حلق کے بل چیخ پڑی۔ مان اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس نے اوشان کو اپنی کرسی سے اچھلتے دیکھا تھا۔ اس سے قبل کہ مرغابی فرش پر گرتی، فرش سے چند انچ اوپر ہی اوشان نے اسے تھام لیا۔ وہ مرغابی لے کر واپس آیا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں سرخی نظر آ رہی تھی۔ اس کا زرد چہرہ بھی لال ببوکا ہو رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی حالت دیکھی اور پھر الجھن آمیز نظروں سے آرزو کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے خوش دلی سے کہا، واہ، میں نے آج تک کوئی تلی ہوئی مرغابی اس طرح پرواز کرتے نہیں دیکھی، اور نہ ہی میں نے کسی کو محض اپنے ہاتھوں سے کوئی مرغابی شکار کرتے دیکھا ہے۔ یکیک اوشان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر پہلے کے تاثرات نہ جانے پل بھر میں کیسے غائب ہو گئے تھے۔ آرزو البتہ اب بھی ہانپ رہی تھی۔ اس کے انداز سے دیوانگی کا احساس ہوتا تھا۔ ٹائیگر کے دل میں اس کے لیے بے پناہ ہمدردی کے جذبات اتر آئے۔ وہ اس یتیم اور بے سہارا لڑکی سے دلی وابستگی محسوس کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکی کا باپ کن حالات میں قتل ہوا ہے، اور اس نے اپنی آنکھوں سے مسز بوسٹان کی لاش دیکھی تھی۔ اپنے باپ اور ماں کی ایسی بھیانک لاشیں دیکھ کر کسی بھی بیٹی کی حالت ایسی ہو سکتی ہے، لیکن اسے حیرت تھی کہ آرزو اوشان سے اس قدر متنفر کیوں ہے۔ اس نے اوشان کو قتل کرنے کی کوشش کیوں کی تھی، اور وہ اب تک کئی بار اسے اوشان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی کر چکی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چلیے لٹل فادر، اس نے ماحول کی تلخی دور کرنے کے لیے شگفتہ لہجے میں کہا، اب اس تلے ہوئے شکار پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیں۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہاتھ بڑھا کر مرغابی کی ایک ٹانگ توڑ دی۔ ہڈی ٹوٹنے کی نازک سی آواز سنائی دی اور پھر اس نے وہ ٹانگ آرزو کی طرف بڑھا دی۔ آرزو اپنی کرسی پر یوں سمٹ گئی جیسے اوشان کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اسے کسی سام کا شبہ ہوا ہو۔ لو اچھی لڑکی، اسے کھا لو، اوشان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے تمام دکھوں کا واحد علاج ہے۔ آرزو نے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر اوشان کی تائید کر دی۔ اوشان کے ہاتھ سے مرغابی کی ٹانگ تھام کر آرزو چند لمحوں تک متذبذب رہی۔ اسی ساتھ نہ جانے کہاں سے گھس آنے والی بلی اس کے پیروں میں میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ آرزو نے وہ ٹانگ میز سے کچھ فاصلے پر پھینک دی۔ ڈائننگ ٹیبل کے نیچے گھومتی ہوئی بلی نے جس لگائی اور مرغابی کی ٹانگ کی طرف جپٹ پڑی۔ اوشان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تعریفی چمک پیدا ہوئی، پھر وہ آرزو کی طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا۔ آرزو اور ٹائیگر بڑی دلچسپی سے بلی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو چند ہی چھلانگوں میں مرغابی کی ٹانگ تک جا پہنچی تھی اور اس نے وہ ٹانگ منہ میں دبا لی تھی۔ آرزو کی آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک تھی اور اس کے ہونٹ دانتوں تلے دب گئے تھے۔ وہ گہرے انہماک سے بلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔
جس نے آہستہ آہستہ مرغابی کی ٹانگ سے گوشت کھانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی اس نے شاید گوشت کے چند ذرات ہی اپنے حلق تک پہنچائے تھے کہ اچانک کمرہ بلی کی دلدوز چیخ سے گونج اٹھا۔ آرزو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے بلی کی طرف دیکھنے لگی جو فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ ٹائیگر کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ وہ بلی کے لوٹ پوٹ ہونے کو محض اس کی کوئی شرارت سمجھ رہا تھا، لیکن جب بلی تڑپ کر ساکت ہو گئی تو اس کی مسکراہٹ منجمد ہو گئی اور آنکھوں سے صفاقی جھلکنے لگی۔ آرزو چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز سے ہسٹریائی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، ورنہ اس کے نوکیلے ناخن شہزاد کے رخساروں پر گہری خراشیں ڈال چکے ہوتے۔ تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو لیکن میں نہیں مروں گی، وہ حلق پھاڑ کر چیخنے لگی۔ تم میرے والدین کے قاتل ہو، تم دونوں درندے ہو، بھیڑیے ہو جنہوں نے انسانوں کا روپ دار رکھا ہے۔ ٹائیگر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ آرزو سسک سسک کر کہہ رہی تھی۔ تم نے میرے والدین کو قتل۔ ہم تمہارے والدین کے قاتل نہیں ہیں، ٹائیگر نے پرزور انداز میں تردید کی۔ تم قاتل ہو، وہ ہسٹریائی انداز میں چیختی رہی، اور میں تم دونوں کو قتل کر دوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ٹائیگر نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو۔ آرزو کسی جنگلی غسیلی بلی کی طرح غرانے لگی۔ میں تمہارے کام سے بھی واقف ہو گئی ہوں۔ تم قاتل ہو، تم جاسوس ہو، تم درندے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹائیگر نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے قتل کر دینا، لیکن پہلے مجھے کھانا کھا لینے دو۔ آرزو کی دونوں مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کی بوٹیاں نوچ ڈالے۔ اسے اپنا جسم یخ بستہ محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، تم مرنے سے پہلے کھانا نہیں کھا سکتے۔ تم نے میری ماں کو اور میرے باپ کو مرنے سے پہلے کھانے کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ اف، تم دیکھنے میں کتنے بے ضرر لگتے ہو، لیکن تم نے میرے والدین کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں شاخوں سے لٹکا دیا تھا۔ اگر یہ کام شہزاد کا ہوتا تو اتنے بڑے ٹکڑے ہرگز نہ کرتا۔ اوشان نے پہلی بار دخل اندازی کی، اور میں بھی انسانی لاشوں کے اتنے بڑے ٹکڑوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ٹکڑے کچھ بڑے ہی تھے، ٹائیگر نے تائید کی۔ تم دونوں بکواس بند کرو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آرزو حلق کے بل چیخ پڑی۔ اگر مرنا ہی ہے تو کھائے بغیر تو میں ہرگز مرنا نہیں پسند کروں گا، اوشان نے کہا، اور میز پر موجود برتنوں کے ڈھکنے اٹھا کر کھانا سونگنے لگا۔ پھر اس نے مرغابی والی پلیٹ ایک طرف کر دی اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اسے مرغابی پر ایک مہر کا احساس ہوا، وہی مہر جو محکمہ صحت کی طرف سے گوشت پر لگائی جاتی ہے۔ چند لمحوں تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے مہر والا حصہ نوچ ڈالا، اور اس سے قبل کہ ٹائیگر کچھ کہتا یا اس کا ہاتھ روکتا، ٹائیگر نے دانتوں سے مرغابی ادھیڑنی شروع کر دی تھی۔ آرزو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن جب اس نے اوشان کو وہی مرغابی کھاتے دیکھا جسے کھا کر بلی ایک ہی پل میں ہلاک ہو گئی تھی، تو اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے غیر معمولی حد تک پھیل گئیں اور پھر ساکت ہو گئیں۔ ٹائیگر نے اپنی پسندیدہ ڈش کا ڈھکن اٹھایا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آرزو کا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے گریبان میں رینگ گیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پستول نکال لیا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی نگاہ اوشان اور ٹائیگر پر جمی ہوئی تھی، جو اب اس کی طرف سے بے نیاز کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ ان پر پستول تانے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہوئی دروازے تک پہنچی، اور پھر اس نے ٹائیگر کے سر کا نشانہ لے کر ٹائیگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب جواباً کوئی چیخ سنائی نہ دی اور لاش گرنے کی آواز سماعت سے نہ ٹکرائی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ ٹائیگر اب بھی کھانے میں مصروف ہے اور اس کا سر بھی سلامت ہے۔ اس نے جو فائر کیا تھا اس کی وجہ سے ایک پلیٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، اور یہ پلیٹ نہ جانے کہاں سے راستے میں آ گئی تھی۔ آرزو نے دوسری بار اوشان کے سینے کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ اس بار بھی دھماکہ ہوا، لیکن گولی نے اس زرد بوڑھے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ گولی اس کی پشت پر دیوار میں لگی تھی، اور تب پہلی بار آرزو کی آنکھوں اور چہرے پر حقیقی خوف ابھر آیا۔ گولی اوشان کے سینے کی سیدھ میں دیوار میں پیوست ہوئی تھی۔ یہ اوشان کے سینے سے گزر کر اور پشت سے نکل کر ہی دیوار کے اس حصے تک پہنچ سکتی تھی، لیکن اوشان کا سینہ محفوظ تھا۔ وہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ نہایت اطمینان سے کھانے میں مصروف تھا۔ آرزو کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے پستول کھول کر دیکھا کہ کہیں اس میں سے گولیاں نکال کر محض پٹاخے تو نہیں بھر دیے گئے، لیکن گولیاں اصلی تھیں، اور پھر تو اس کی کھوپڑی حیرت سے بالکل ہی گھوم گئی۔ جب اس نے اوشان اور ٹائیگر کی باتیں سنی، وہ دونوں اس کے نشانے پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اوشان اس کے نشانہ اور فائر کرنے کے انداز، فائر کرتے وقت کھڑے ہونے کی حالت اور ٹریگر دبانے میں چابک دستی کی تعریف کر رہا تھا۔
جبکہ ٹائگر مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل ہوتے تو اس کا نشانہ ہرگز خطا نہ ہوتا۔ پستول آرزو کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ نہ صرف بری طرح ہانپ رہی تھی بلکہ اس کا جسم بھی پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور وجود پر جیسے اچانک ہی برف کے گالے گرنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ حیران تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ اوشان پر حملہ کر چکی تھی۔ اس نے کئی گولیاں چلائی تھی۔ اوشان کے حلق سے چیخنے کی آواز بھی نکلی تھی لیکن وہ پھر بھی زندہ رہا تھا۔ مارے دہشت کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا لیکن کانوں سے اب بھی اوشان اور ٹائگر کے باتیں کرنے کی آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھاتے جا رہے تھے۔ آرزو کو شدید حیرت تھی کہ یہ دونوں کیسے آدمی ہیں جو گولیوں سے بچ نکلتے ہیں، اور پھر اس کی نگاہ انگلیوں کے خلا سے مردہ بلی پر جم گئی۔ وہ ایک لقمے کی بھی متحمل نہیں ہو سکی تھی جبکہ اوشان اب تک باقی ماندہ مرغا بھی صاف کر گیا تھا۔ دہشت نے اس کی پوری ہستی پر پنجے گاڑ دیے تو وہ پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی اور پھر اسی طرح دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کھلے دروازے سے اس کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اوشان اور ٹائگر کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے جا کر اسے واپس لے آنا چاہیے، ٹائگر نے ہمدردی سے کہا۔ اسے جانے دو، کچھ دیر بعد اسے خود ہی احساس ہو جائے گا کہ وہ غلطی پر ہے۔ یہ احساس اسے واپس لے آئے گا، اوشان نے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راہداری میں آرزو کے قدموں کی آہٹ معدوم ہو چکی تھی۔ آرزو پر بوکھلاہٹ سوار تھی۔ وہ راہداری میں دوڑتی ہوئی لفٹ تک پہنچی اور پھر اس نے بڑی افراتفری کے عالم میں اس کا بٹن دبانا شروع کر دیا۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی اور جسم سے اتنا پسینہ خارج ہوا کہ اس کا لباس چپک کر یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس نے اس لباس سمیت ہی غسل کیا ہو۔ اسے اپنی کھوپڑی چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وجود جیسے بار بار گہرائیوں میں گرنے لگتا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی اور وہ یوں لڑکھڑا رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے گر پڑے گی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔